السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں اب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر ہم بہت اہم ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی انسان سوتا ہے، سوتے وقت اس کو جھٹکے لگتے ہیں تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں تو اچانک جھٹکا لگتا ہے، سارا جسم کپ کپانے لگتا ہے، ایک دم سے آنکھ کھلتی ہے، یہ کس بیماری کا نام ہے؟ کیا جسمانی بیماری ہے یا پھر روحانی بیماری ہے؟ تو پہلے میں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ یہ کسی جسمانی بیماری کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان نارمل سو رہا ہے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کو کسی نے اٹھایا ہے، ہاتھ لگایا ہے، اچانک وہ ڈر جاتا ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سو رہا ہے اور اس کے پیر کو کسی نے پکڑ کر اس کو اٹھا دیا ہے، یا پھر یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا جو پاؤں کا انگوٹھا ہے اس کو کسی نے پکڑا ہے اور اس کو ہلایا ہے اور میں اٹھ گیا ہوں۔ تو ایسے اچانک سوتے وقت جھٹکا لگنا، یہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب انسان رات کو سوتا ہے، اگر وہ انسان ذکر و اذکار کے بغیر سو گیا، تلاوت کیے بغیر سو گیا، جو سونے کے اذکار ہیں ان کو پڑھے بغیر سو گیا، تو اس پر شیطان حملہ کرتا ہے، اس کو چھیڑتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے۔ کیونکہ جو انسان ذکر و اذکار کر کر سوتا ہے، جو انسان نماز پڑھ کر سوتا ہے، جو انسان سوتے وقت کے اذکار سب کچھ کر کر سوتا ہے، تو وہ اللہ کے گھیرے کے اندر آ جاتا ہے، وہ فرشتے اس کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن جو انسان ذکر و اذکار کے بغیر سو جاتا ہے، جو انسان سوتے وقت کچھ بھی نہیں پڑھتا، ویسے ہی سو جاتا ہے، تو اس پر شیطان کا حملہ بہت جلد اور بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کچھ میں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو انسان یہ مریض ہو، جس کو سوتے وقت روزانہ کی بنیاد پر جھٹکے لگتے ہوں، اس کی نیند خراب ہوتی ہو، تو وہ کون سے ایسے کام کرے جن کی وجہ سے اس کی یہ بیماری دور ہو جائے، یہ شیطانی جو اس کو مسئلہ ہے یہ اس کا ختم ہو جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سوئیں تو پہلا کام یہ کریں کہ آپ وضو کر کر سوئیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو انسان وضو کر کر سوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تو نے میرے اس بندے کی حفاظت کرنی ہے جو وضو کر کر سویا ہے، ساری رات اس کے سرہانے پر کھڑا ہو اور اس کی حفاظت کرنی ہے، ساری رات اس کو کچھ نہ ہو، کسی قسم کا نقصان نہ ہو، کوئی بھی شیطان، کوئی بھی چیز، کوئی شیطانی حملہ اس پر نہ ہو سکے، تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو صرف وضو کر کر سونے کی اتنی ہی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ ساری رات ایک فرشتہ اس کی حفاظت میں لگ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ سوئیں تو آیت الکرسی کی تلاوت کریں، سورۃ الفلق ناس کی تلاوت کریں، سورۃ الملک کی تلاوت کریں، جو سوتے وقت کے اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں سوتے وقت کی، ان سب کی تلاوت کریں۔ آیت الکرسی جب انسان پڑھتا ہے تو یہ آیت الکرسی جو ہے یہ شیطانوں کی کمزوری ہے، یہ جنات کی کمزوری ہے۔ اگر کسی انسان پر شیطانوں کا حملہ ہوتا ہے، جنات کا حملہ ہوتا ہے، تو جب وہ انسان آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو وہ انسان ان چیزوں کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو فلق ناس بھی پڑھیں، آیت الکرسی بھی پڑھیں، اور کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ وضو کر کر سوئیں۔ جب آپ ان چیزوں کو کر کر سوئیں گے تو انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اللہ کے فرشتوں کی حفاظت میں آ جائیں گے، تو آپ کو یہ بیماری نہیں ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وضو کرنے کے ساتھ، آیت الکرسی کے ساتھ، فلق ناس کے ساتھ، سورۃ الملک کے ساتھ آپ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ جیسے آیت الکرسی جنات کی کمزوری ہے، شیطانوں کی کمزوری ہے، ویسے ہی جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں یہ بھی جنات کی اور شیطانوں کی کمزوری ہے۔ ٹھیک ہے، تو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کا پڑھنا یہ بھی شیطانوں سے محفوظ کرواتی ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا اہم مسئلہ، جن احباب کو یہ مسئلہ زیادہ ہے تو ان کے لیے میں ایک بہت اہم علاج لے کر آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھیں۔ یہ تھوڑی لمبی ہے، میں آپ کے سامنے اس کو شو بھی کروا دوں گا۔ تو اس کے الفاظ کچھ یہ ہیں کہ اللہم بسمک ربی وضعت جنبی۔ یہ دعا کچھ لمبی ہے، میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے بھی یہ شو ہو رہی ہو، تاکہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر یا پھر اس کو روک کر اس کو یاد کر
سکیں. تو یہ دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ زیتون کے 5 یا 7 آئل کے چمچ لینے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ نے ایک اچھی خوشبو جو عطر ہوتا ہے اس کو شامل کرنا ہے. جب آپ نے اس کو شامل کرنا ہے تو اس کا جو مکسچر ہوگا اس پر آپ نے یہ کچھ چیزیں دم کرنی ہیں. پہلی چیز کہ سورۃ الصافات کی جو پہلی 10 آیات ہیں ان کو 3 دفعہ پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے، اور آیت الکرسی جو ہے اس کو 3 دفعہ پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو مکسچر ہے جب اس پر آپ دم کریں گے تو رات کو سوتے وقت اپنی پیشانی، اپنے سینے اور ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں پر آپ نے اس کو لگا کر سونا ہے. آپ چاہیں تو اس کو پورے جسم پر بھی لگا سکتے ہیں، لیکن کم از کم پیشانی، سینہ اور ہاتھوں پاؤں کے ناخنوں پر اس کو لگا کر سونا ہے. اور یہ عمل آپ 11 دن تک کریں. سب سے پہلے وہ دعا اللہم بسمک ربی وضعت جنبی، اس کو پڑھ کر سونا ہے، اور ساتھ میں جو میں نے آپ کو دم کا طریقہ بتایا آئل اور خوشبو پر، اس کو اپنے جسم پر لگا کر 11 دن مسلسل آپ اس کو کریں. انشاءاللہ آپ اس روحانی بیماری سے، شیطانی بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی، اور آپ کی جو نیند ہے وہ اچھی ہو جائے گی، اور آپ کو یہ جھٹکا لگنا، اچانک جھٹکا لگنا، اس سے آپ کو شفا مل جائے گی اور آرام آ جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو روحانی بیماریوں سے دور رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں. واللہ اعلم بالصواب.